خدا جب ایمان لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے. کیا ہوا؟ سمجھ کیوں نہیں گئی؟ سمجھنے والی بات تھی. بات یہ تھی کہ تم یہ کہتے ہو کہ جس سواری پر امام علی اکبر سوار ہو جائے اس سواری کا گوشت، وہ سواری اتنی پاک ہو جاتی ہے کہ اس کا گوشت کسی ناپاک کے پیٹ میں میرے رب کو گوارا نہیں ہوتا کہ جائے. اور جس سواری کے اوپر، جس ذات کے اوپر امام الانبیاء محبوب رب العالمین سوار ہو جائے وہ صدیق اکبر کی ذات بھی اتنی پاک ہو جاتی ہے کہ ان کی محبت میرا رب کسی فاسق و فاجر کے سینے میں نہیں کرنے دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، زور سے گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر. جس کے اوپر امام الانبیاء سوال ہوئے گل میں خوش ہوئی. گل ہے کہ رب نے پردہ ڈالا. گل شہر ہے. میں سب بات کی طرف دیکھ رہا ہوں. بات یہ ہے سب میں تم کہاں بولے بیٹھے ہو؟ تم نے کیا سمجھا کہ کوئی گستاخی کر کے ہم اس کو دوسرے ملک بھیج دیں گے تو پیچھے بات کرنے والا کوئی نہیں رہے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کے غلام زندہ ہیں، صدیق اکبر کے غلام زندہ ہیں، مولا علی کے غلام زندہ ہیں، مر دیں گے. اور یہ سارے آج کل صحابہ اور اہل بیت زندہ ہیں، مرے نہیں. تو یہ بات تھی کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ان سے پیار نہیں کرتے، یہ کہو کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو اس قابل جانے نہیں سمجھے کہ تمہارے دلوں میں صدیق اکبر کا پیار آئے. کیوں کہ کسی منافق کے سینے میں ان سب کی محبت اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی ہے. وہ کہے گا نہیں جی دو دن اور پیار کر لیتے ہیں، حضرت علی کو کر دیتے ہیں. کوئی دوسرا کہے گا نہیں حضرت علی کو رکھ لیتے ہیں، تین کو کر دیتے ہیں. کہا یہ تو پھر الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اور انہوں نے دونوں کو مانا اور ٹھیک ٹھاک مانا، اور پنجابی میں کہتے ہیں انے واہ مانا. سنے آگے کسی کا فرمایا پھر رحم اللہ عمر، اسی حدیث پاک کا اللہ عمر پر بھی رحم فرمائے. یہ روایت کون بیان کرے؟ حضرت علی بیان کرے. میں لکھ کر لے کر آیا ہوں، میری عادت ہے میں بات بیان کرتا ہوں، لیکن اب میں نے لکھ کر بیان سامنے رکھوں گا. اگر پوچھی لیں تو سرکار کیوں بیان کیا تھا؟ میں کہ انہی کا مکہ ہی چاہیے. لکھ کر لے کر آیا. باقی حوالہ جا کے دیکھ رہے نہ ملے تو پھر میں حاضر ہوں، میں باتوں گا نہیں انشاءاللہ. ساری زندگی جب تک میری سانسیں باقی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہو جاؤں گا. آقا کریم نے دعا کی، حضرت علی بیان کرتے ہیں رحم اللہ عمر، اے اللہ عمر پر بھی رحم کر دے. کیا پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے بھی ویسے ہی کر دیا؟ یہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے. وہاں ذرا تم نے پتہ نہیں کہاں کون سا چاول رکھا ہوا ہے شریعت بنائے گھر گھر کے لے آتے ہیں اللہ کے. تو کہا اللہ عمر پر رحم کرے. یا اس کا وجہ فرمایا یقول الحق ولو کان مرا. حضرت عمر کہتے ہیں حق بات ہے اگرچہ کوڑی لگی ہے. یہ میرے فاروق اعظم کی شان ہے. یہ کہتے ہی حق ہے اگر ہمارے اگرچہ کوڑا ہی رہے کہتے حق ہے اگرچہ پائیں پیچھے لگے کسی نے آگ ہو. یہ فاروق اعظم کی شان. اندر سے تم جتنا مرضی کرو لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں عمر کی زبان پر جاری ہی حق ہوتا ہے. اور اس وقت تو کو حدیث کی تاس میں حضرت عمر نے یہ کہا تھا تو یوں نہیں تو یوں ہو گیا تھا. میں کہا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا. آپ فرما رہے ہیں حضرت عمر کی زبان پر حق ہی جاری ہوتا ہے. جو بھی جاری ہوا حق ہے اور ان کی ذات ہی اللہ رب العزت نے ایسی بنائی. میرے آقا نے فرمایا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب. یہ تماچا ہے پوری قوم پر سید پر، پورے کفر پر یہ تماچا ہے اور پوری نفسیت پر تماچا ہے کہ عمر کی شان بھی بیان کی اور خاتم النبی جی نے اپنے بعد کے نبی نہ ہونے کی نبی بیان کی. میں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کے اندر اللہ نے اتنی کوالٹی سے کی ہے کہ وہ اگر نبی ہوتا تو میرا سونا عمر ہوتا. چونکہ نبی نہیں ہے
اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے. تم کہاں لیے گھومتے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہانی گاڑی ایک آنکھ والی گاڑی اگر جی ٹی روڈ پر چل رہی ہے تو اس کا چلان ہو جاتا ہے. تو تم کہاں نبی شاہراہ نبوت پر لے کر آگے اس کانے کو لے کر گھوم رہے ہیں جس کو 360 سے زیادہ بیماری رکھی ہے. ہر 5 منٹ بعد مرزا قادیانی باتھ روم میں جایا کرتا ہے. اسی وجہ سے جب کثرت سے جس جگہ پر جاتا ہے اسی جگہ پر مرتا ہے. سمجھ آئیے بات؟ صحابہ جہاد میں شہید ہوتے تھے کیونکہ کثرت سے جہاد میں جایا کرتے ہیں. کئی مسلمانوں کو آپ نے دیکھا مسجدوں میں شہید ہوتے ہیں اپنا پانی نکال کرتے ہیں کیونکہ وہ مسجدوں میں جاتے ہیں. تو مرزا جو ہے وہ باتھ روم سے باہر جاتے ہیں کثرت نلوت بڑی محبت سے وہ اتھی گئی جہاں واپس آ رہا تھا. مجھے تو لگتا تھا جو دن میں ہر 5 منٹ بعد جاتا ہو باتھ روم میں اس نے تبلیغ کیا کرنی ہے. تو ایسی گندی جگہ پر رہ کر دماغ بھی گندے کیوں ہونا. تو پھر وہ ادھر ہی بیٹھا. اور ایک اور بات ہم مرزائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ نبی جہاں پر پردہ فرمائے وہیں ان کا گزار بنتا ہے. تمہارا نبی تم نے بنایا ادھر کیوں نہیں اس کو فرمایا؟ ادھر کیوں نہیں فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم قیامت تک جواب نہیں دے سکتے ہیں اس بات کا کہ ادھر ہی فرماتے کہ نبی بھائی نہیں ہے وہ ہے پلیت اور نائب تھا جنت کا شوقین تھا اس لیے اس کو رب کائنات نے سزا ہی ایسی دی. فرمایا تو کفر کا پلندہ اور غلاظت کا پلندہ ہے. تم ادھر باتھ روم میں ہی غلاظت میں ہی منہ مار اور ادھر ہی تیری جان. تو یہی تو باقی بڑی بات ہے. چیلنج کون سا کیا ہے غلط کیا کیا. تو یہ حضرت عمر کے لیے دعا کی رحم اللہ عمر اللہ عمر پر رحم کر دے یقول الحق ولو کان عمر کہتے ہیں ہر کیا کرتے ہیں چونکہ زن کو رہے ہوئے. اگلی بات سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا حضرت علی فرما دے رحم اللہ عثمان. یہ نمبر حضرت علی نے ترتیب دی ہے. وہ حدیث حضرت علی نے بیان کی. ترتیب خلافت بھی اس حدیث میں بیان ہے اور حضرت علی بیان کر رہے ہیں. کوئی سینے میں کچھ نہیں کوئی کینہ نہیں کیونکہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ کافروں پر بڑے ڈاٹے ہیں آپس میں بڑا پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ پیار کرے اور تم بکھیرو. عقل ہوتی تو خدا سے نہ رحم اللہ عثمان اللہ عثمان پر رحم کرے. تستحییہ الملائکہ کیا شان ہے جس عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا حضرت علی فرماتے پھر سرکار نے مزید دعا فرمائی فرمایا رحم اللہ علی اللہ علی پر بھی رحم کرے اللہ علی پر بھی رحم کرے. اور ساتھ ایک اور دعا کی اللہم عدل الحق معه حیث دارا. اے اللہ جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں حق کر دے. علی جہاں جائے وہاں ہی حق کر دے. یہ شان ہے کیا تم بیان کیا ہو گیا. پھر سنیں آخری جیسا بات میں میری جواب میں ہمارا ٹائم جو ہے نا میں نے 40 منٹ مجھے جو سمجھ آ گئی تو ہے شام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیں ذرا اگلی جیسے بات حضرت محمد بن عقیل یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. پنجاب میں 12 کا نام لینا بڑا سکھ ہے لیکن پڑھو تو صحیح نا ذرا صحیح. وہ کہتے کیا ہے حضرت محمد بن عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. تو اس کو بزاز نے اپنی مسلم میں بھی ذکر کیا اور الوداع والنہایہ میں بھی یہ روایت نقل کی. حافظ ابن کثیر نے اس میں بھی نقل کی. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یہاں بھی میں باغ فتح اور حدیث کرداس کا مسئلہ اس کو چاپ چاپ کر کے جاؤں گا انشاءاللہ تاکہ بعد میں آپ کو تو کم از کم جو سن رہے ہیں آج ان کو تو ساری زندگی شک بھی نہ ہو سکے. ان کو تو شک بھی نہ گزرے خیال بھی نہ گزرے کوئی بات کہے گیا ہو جی باقی فتح کا دبا ہو جاؤ
बात नहीं यहाँ से, तुम बात करते हो हजरत अली खुद ही इनकी शर्तें बयान कर। ये ना हो गया और मौलवी साहब गुस्से हुआ, आप साहब दसो मैं क्यों ऐसे ये क्यों है क्या हजरत अली ने अपने आप को तसव्वुर नहीं देखा था? उनसे पूछे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बयान करे, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा इरशाद फरमाते हुए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं या अय्युहन नास मन अशजाउन नास, ऐ ग्रोह मुस्लिम, ऐ लोगों मुझे ये बताओ अशजा कौन है लोगों में से? ये दस नामी वाले बैठे हैं जो आलिम बन रहे हैं, ये जानते हैं बहुत ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा बहादुर। एक होता है शुजा, उसे बहादुर बोलते हैं, एक है अशजा, अफआलू के वजन पर कहा सबसे ज्यादा बहादुर। तो हजरत अली ने सवाल कर दिया, तो जवाब देने वालों ने आगे से क्या कहा? अंत या अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप ही हैं। क्योंकि बादशाहों का मिजाज होता था कि बात करके ना अपनी तारीफ सुनना पसंद करते थे, तो शायद सुनने वालों ने ये समझा होगा कि हजरत अली ये सुनना चाहते हैं, लेकिन मौला अली थे आगे मौला अली रज़ियल्लाहु तआला। आपने कहा तुम क्या कहते हो? मैं नहीं ऐसी बात नहीं। हजरत अली ने आगे एक और बात बताई, ये बात सच्ची है कि बेशक मुझे किसी ने नहीं पुकारा मगर मैंने उससे इंतकाम लिया, कि जब भी मेरे मुकाबले कोई आया है तो मैं उसकी टक्कर पर आया हूं और उससे इंतकाम लिया है। यकीनन हैबर का कला रब्बे कायनात ने मेरे हाथों से फतह करवाया है। यकीनन मैंने बड़े बड़े पहलवानों को वहां से जन्म किया है, मैंने बड़े बड़ों को वहां से जन्म किया, मैंने बड़ी जगह की, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल करने का मतलब कोई और ही था। और मैं तो उन लोगों को कुछ बताना चाहता था जिन्होंने कलमे में मेरा नाम लेना है लेकिन मुझे मारना नहीं है, मैं तो उनको कुछ बताना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला लेकिन हुआ अबू बकर, हज़रत अली माता लेकिन वो तो हज़रत अबू बकर है। कौन है? उन्हें सवाल किया, उन्हें जवाब दिया, कहा वो तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला। तो पूछा कैसे आप कह सकते हैं हज़रत अबू बकर? दलील मांगी सहाबा ने। और एक बात यहां से और बताता चलूं, अंत या अमीरुल मोमिनीन, मैंने हाईलाइट किया बस क्योंकि इसके अंदर बात है, इस जुमले के अंदर बहुत बड़ा अकीदा छुपा हुआ है। और जो मौलवी यूं ही बयान करके चले गए, मैं कहता हूं ना यार, डरो नहीं, हक बयान करो। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब 10,000 के मुकाबले में 10 लड़ रहे थे, और वो नहीं लड़े 10 लाख, 10.5 लाख के मुकाबले में हज़रत खालिद बिन वलीद जंग यरमूक में अपने कैदी जब छुड़ाने गए थे, बात करने गए थे, उस वक्त उनके जो उनका सरदार था वहां उसकी गर्दन पर आप तलवार रख लेते जा, 10.5 लाख के दरमियान 100 मुजाहिद थे, आप वहां नहीं गए तो अपने कैदी को छुड़वा के लाए, वहां से 5 कैदी थे, 5 को छुड़वा के लाए, तो थर-थर कांपता था कुफर। ये हाल की बरीद है कि यरमूक के दिन पहले दिन जब 60,000 का लश्कर मुसलमानों के मुकाबले में आ रहा था, तो पता है हज़रत खालिद बिन वलीद कितने अफराद को लेकर चले थे? 30। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते मैं 30 को लेकर जाता हूँ। हज़रत अबू सुफियान बिन हरब और हज़रत अबू बैदा ने कहा कि थोड़े देर बता दो, बंदे बोते काटे। आपने कहा बड़े ने कोई ऐसा मसला नहीं है, कुछ नहीं, तो वहां क्या नहीं बता दो, अपने आप बता दो, नहीं फायदा। आपने फिर कहा चलो तुम्हारे कहते मैं 60 कर लूंगा, मैं ऐसे बात नहीं करे। 60,000 के मुकाबले में 60 बंदे, बोला क्या वजह थी, मालिक क्या मामला था? डॉक्टर इकबाल ने समझाया, कहा ये गाजी ये तेरे पूरी सराहत बंदे जिन्हें तुमने बख्शा है सो के खुदाई, 2 दिन इनकी ठोकर से सहरा उतरया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से लाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब वस्ल मोमिन, ना माने के दिन ना किस्मत कशाई, खयाबान में है मुंतसिर ना लकब से, कुबा चाहिए इसको होने अदब से,
کیا تم نے یکتا سہلا نشینوں کو، خبر میں نظر میں آزاد سحر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشادے درے دل سمجھتے ہیں اسی کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دلے مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کی تھی نارائن لا تزر میں، وہ رضائن کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ بات سنتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مسئول مومن، نہ مالے قدیمن نہ کشور کشائی، کیوں لے گئے تھے؟ چاہتے تھے مشہید ہو تو ڈرنا نہیں یار، حق بیان کرو، ٹینشن کیا ہے؟ میں دو باتیں اور بیان کروں گا، اس کے آگے جو حضرت علی نے بیان کی، کہا اِنَّا جَعَلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَيْشًا، جب غزوہ بدر تھا ہم تقریباً 313 اور سامنے ہزاروں کا لشکر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے خیمہ تیار کیا اور یقیناً 313 نہیں، خیمے پر پہلا تو نہیں دینا تھا، ادھر کوئی ایک ہی چاہیے تھا، اور اس دن کفر کا ٹارگٹ رسول اللہ کی ذات تھی، کفر کا ٹارگٹ میرے آقا کی ذات تھی۔ اب جو ہدف پر ہو اس کے سامنے کوئی آگر کھڑا ہو جائے، اس سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی بیان کرے اَمَنَ كُلَّا مِنْ يَكُونُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اعلان ہو گیا آج کے دن کون ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، جو یہاں پہرا دے گا، جو یہاں پہرا دے گا، وجہ لِأَلَّا يُحْوِيَا إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ کسی ایک کافر کو بھی اس طرف نظر نہ اٹھائے، وہ کفر کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر کھڑا ہو، اس کو تلواریں بھی کھانی پڑ سکتی ہیں، اس کو نیزے بھی لگ سکتے ہیں، اس کو تیر بھی لگ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابھی یہ اعلان ہوا تھا، ہم آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ ہی رہے تھے تو واللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، کہا رب کعبہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی ابھی آگے نہیں بڑھا تھا مگر صدیق اکبر چھلانگ لگا کے آگے چھلانگ لگا کے آگے آ رہے ہیں، شاہدن بالسیف علی راس رسول اللہ، اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے آگے، یہ صدیق اکبر حضرت علی بیان کر رہے اور صحابہ نے پوچھا تھا انت یا امیر المومنین، آپ ہی ہیں اے امیر المومنین؟ پتا چلا یہ واقعہ اس وقت تک کا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تھے، فاروق اعظم عثمان غنی اور صدیق اکبر کے وصال کے بعد، اور باغ فدر اور حدیث کرتاس کا واقعہ آپ کی حیات میں ایسے ہی ہے۔ جس ذات کو پتا ہو کہ انہوں نے میری بیوی کا حمل ضائع کر دیا، جس ذات کو پتا ہو جاندے وال سیاں کے اندر جتے ہو گئے، جس ذات کو پتا ہو کہ ان کی بڑی مخالف تھی میری زوجہ اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ریویو کری تھی، مجھے بتائیں وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی نشانی بیان کرتے، ممبر پر بیٹھ کر نشانی بیان کرتے، تو حضرت علی نے تو ممبر کا حق ادا کر دیا، شان صدیق اکبر بیان کیا، تم نے کیا نام لیا حضرت؟ تم نے کیا نام لیا؟ آج اگر واقعی علی والے ہیں، مولا علی کا نام لیتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان مولا علی نے ممبر پر بیٹھ کر بیان کی، تمہیں موت آ جائے کہ تم صدیق اکبر کی شان کو نہ سنو تو ثابت ہوا کہ تم نے حضرت علی کو بھی نہیں مانا ہے، حضرت علی کو بھی نہیں مانا ہے۔ باتیں کرتے ہیں کہا ہے باتیں رسول گلا سمجھا جن کی مرضی آپ ہیں رولا باہر میں، لیکن میں کہتا ہوں حضرت علی نے تو حق ادا کر دیا، انت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ تو یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کا ہے، آپ بیان کر رہے کہ سب سے زیادہ بہادر کون؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مزید ایک حدیث پاک بیان کی اور مزید ایک دلیل، اور یہی آخری دلیل آج کی بیان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک اور دلیل دی، کہا وہ دوسری دلیل دی، شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلائل دے دے کر صدیق اکبر کی شان دلوا رہے ہیں،
دلائل دے دے کر تو تم آج کتے کی طرح بولتے رہے حضرت علی ان کا نام لے کر صدیق اکبر اور اسی ساتھ میں صحیح کہا تھا مینار پاکستان کو غلام نہ کر کیا کہا تھا انہوں نے کہ دور دور کتے ہو مال کا نہیں بہ گیا یہی کہا نا مال کا نہیں بہ گیا اور جن کا کھاتے ہو جن کے نام سے پلتے ہو انہیں کے بہ گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسری دلیل فرمایا مکہ کی سرزمین ہے اور اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے چند افراد ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں یہاں سے وہ خداوار درس حاصل کریں جو بیان اس لیے سیدھا سیدھا صحیح طریقے سے ٹھوک کے نہیں کرتے ہیں کہ یار کمیٹی والے نہ روزدان نہ دار نہ ناراض ہو جائیں تو باہر نہ بند نکلا نہ کی لوگ پوچھتے ہیں پہلے ایس کو ایسلا کی زیادہ لوگ کی رہنے کے لیے زیادہ لوگ کی کہتے ہیں اگر کالج میں لوگوں نے رہتے ہیں تو کہتے ہیں چلو رہن دو یار نشانے اہل بیت بھی بیان کر دیتے ہیں اے دو بولیاں پالیسیاں سب سمجھتی ہیں میری یہ کر نہیں تو ہم کوئی کالے جھنڈے والا ہو کوئی سبق والا ہو کوئی چیتے والا ہو جو مرضی ہو ہم جہاں بیٹھیں گے ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے ہم صحابہ کا بھی کریں گے ہمیں کوئی ڈر نہیں کیونکہ آگے کام ہی مجھے آیا والے ان کے ساتھ ہم کھائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مکے کی سرزمین کعبۃ اللہ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کفار نے گھیر لیا وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت علی بیان کرے اخذتُهُ قریش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل قریش نے پکڑ لیا اور آپ ابھی اس وقت بچپن کا زمانہ تھا کیونکہ ابتدا میں آپ بچوں میں مسلمان ہو آپ کہتے ہیں میں میرے سامنے انہوں نے پکڑ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا ہوا فہذا یعبد وہذا یتلقى وہ کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ باتیں کرتے تھے ساتھ دھکے دیتے تھے وہ عرش سے بھی مقدس جسم آقا کریم کو پتھر بھی مارتے دھکے بھی دیتے اور ساتھ باتیں کرتے ابھی یہ گفتگو یہ کام کر رہے ہیں تو ساتھ بولتے بھی تھے اور ساتھ دھکے بھی دیتے تو ہوا کیا کہتے ہوا یہ کہ ساتھ وہ یہ بات بھی کہتے ہیں انتا جعلتا آلہۃ الہا واحدا کہ تم ہی ہو وہ شخص جس نے ہمارے بہت سارے خدا کو ایک خدا کے اندر کیا تم ہو وہ شخص اب یہ کفر اور اسلام کی ٹکرائیں ہمیں ابتدائی اسلام اپنے اپنے جانوں کے ارادے تو کہتے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے کہ یہ کام ہو رہا ہے یہ معاملہ شروع ہو گیا تو فواللہ ما دنا منا احد الا ابا یقول پھر ادھر جیسے پچھلی دلیل میں حضرت علی نے قسم اٹھائی پچھلی دلیل میں بھی آپ نے قسم اٹھائی واللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر ادھر بھی آپ نے قسم اٹھائی کہا فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر رب کعبہ کی قسم جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو حق کے ساتھ قبول فرمایا ہے اس رب کی قسم ابھی ہم سے کوئی آگے نہیں بڑھا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف آئے نہیں آگر ان کو پیچھے نہیں کیا ماتے یدربو ویجاہدو حاضا ویدلقی کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو مارا کسی کو مکہ مارا کسی کو ٹانگ ماری اور ان کی باتوں کا جواب دیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو پیچھے کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کا یہ پہلا حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پہلا حدیث جو کفر کی وادی میں کعبہ اللہ کے سامنے اور کافروں کے سامنے اس قدر متعصب کافر کہ امام الانبیاء کو کوئی دھکا دے رہا ہو اور امام الانبیاء کو مار رہا ہو اور ساتھ
باتیں کر رہا ہو. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ حالات بڑے خراب ہیں, یہ مجھے ماریں گے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مارا جاؤں گا, میں پکڑا جاؤں گا. نہ, صدیق اکبر نے تو پیچھے کیا اور پیچھے کر کے اور فرمایا ویلکم, اور تمہاری ہلاکت ہو, تم تباہ و برباد ہو جاؤ. اب تقتلون رجلا ان یکون ربی اللہ, تم ایسے بندے کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. ایسے بندے کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. تم ایک خدا کی عبادت کرنے والے کو مارتے ہو. فبکا حتی افتلت لحیتہ, جب حضرت علی نے یہ بات کیا تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. حضرت علی رو پڑے اور اتنا روئے کہ آپ نے اپنا کپڑا اپنے چہرے پر لے لیا, اور اتنا روئے کہ حضرت علی کی داڑھی مبارک, حدیث مبارک تر ہو گئی. یار جنہوں نے حق کھائے ہوں کے لیے اتنا روئے جاتا ہے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑے. یہ گدائیں انہوں نے منظور بڑھانا. تو یہ باتیں یار سمجھنے والی ہیں. ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. حدیث آگے طویل ہے, میں یہاں پر مطلب بند کرتا ہوں. حدیث آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مزید فرمایا مجھے یہ بتاؤ اے لوگوں کہ صدیق اکبر افضل یا آل فرعون کا وہ مومن افضل؟ تکبر کیا. آل فرعون کون؟ آل فرعون فرعونی کا ایک بندہ تھا جو مسلمان ہو گیا تھا. سورہ مومن 24 میں پڑھے گی, انہی کی وجہ سے, انہی کے نام سے آپ. اس میں ان کا سارا واقعہ لکھے, کبھی پڑھیے گا. در سے قرآن اگر تم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھائے. قرآن کو پڑھے اور اس کی تعلیمات کو عام کرے, دروس قرآن عام کرے, ان میں لوگوں کو دین کا پیغام پہنچے اور ان کو پتہ چلے کہ رسول اللہ کی شریعت ہے کیا, اسلام کہتا کیا ہے, اسلام کی طاقت کتنی ہے, اسلام کی پاور کتنی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تکبر کیا, کہا بتائیں آپ لوگ بتائیں کون افضل ہے. تو لوگوں نے کہا علی آپ بتائیں وہ کون تھے, کیا معاملہ تھا. آپ نے کہا یہ وہ بندہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. جب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا تو یہ بندہ کھڑا ہو گیا کہ تم ایسے بندے کو برا بھلا کہتے ہو جو کہتے ہیں کہ ایک خدا کی بات کرو, اگر تو وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اسے, اگر وہ سچا ہے تو تم تیار ہو جاؤ. اس نے یوں کر کے اپنے ایمان کو چھپایا لیکن حمایت بھی کر دی, بات بھی کر دی, ایمان بھی چھپایا, لیکن ادھر معاملہ اور ہے, ادھر معاملہ اور ہے. صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ اے قریشی تم ایسی ذات کو مارتے ہو کہ جو کہتا ہے ایک خدا کی بات کرو. اگر یہ جھوٹے ہیں, انہوں نے یہ کئی بات نہیں کی, وہ جانتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہلا اس طرح دینا ہے اور امت کو سکھا کے کہ قیامت تک حالات کی خرابی نہ دیکھنا, میرے رسول اللہ کی ذات کو دیکھنا. جب مقام پر بڑا گیا ہے, حضرت علی کہتے ہیں اس نے ایمان کو چھپایا, صدیق اکبر نے ظاہر کیا. اور پھر یہاں پر صدیق اکبر کو جب مار پڑی تو روایت میں آتا ہے صدیق اکبر کی ناک مبارک گم ہو گئی, یعنی کہ چہرہ اتنا سوج گیا کہ ناک اور چہرے کا پتہ نہیں چلتا تھا. جب آپ کو ہوش آیا تو اٹھ کے پھر پوچھتے ہیں رسول اللہ ٹھیک ہے نا, آقا کریم ٹھیک ہے نا, میرا تو سب کچھ ہے, میرا نبی, اور میرا تو سب کچھ ہے, میرا تو سب کچھ, میرا تو سب کچھ, میرا تو سب کچھ, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. تو آپ سے میرے آقا ٹھیک ہے, آقا ٹھیک ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں بتاؤ کون افضل ہے. پھر حضرت علی نے خود جواب دیا, فرمایا رب کعبہ کی قسم, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گھڑی ہو, زندگی کی ایک ساعت ہو, اور ان کے مقابلے میں اس مرد مومن جس کے بارے میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی, فرمایا اس کی ساری زندگی, اور فرمایا ساری زندگی کیا, وہ نیکیاں کر کر کے روئے زمین کو بڑھتے, فرمایا صدیق اکبر کی ایک نیکی کو نہیں بہت سکتا. یہ مولا علی ہے جو شان صدیق اکبر بیان کی ہے. وہ حتیبوں کو حق ادا کرا کرو. یہ حتابت یہ ہوتی ہے, ہمیں پیسے مل رہے ہیں, ہمیں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں, ہمارے ہاتھ چھپائے جا رہے ہیں, حتابت ہو رہی ہے. تو بڑا مار کا مار کے ہیں, اور یہ حتابت شاید تم مانتے ہو اس کو. میں نے کہا حتابت یہ ہے
کہ کفر کے نرخے میں کھڑا ہو کر بھی مومن یہی کہے میرا مسدس، میرا مسدس. اور ساتھ آج کے دور میں کالے کپڑوں والوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر کہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 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 ابو بکر اور عمر بھی، جنتی جنتی، علی اور معاویہ بھی. جنتی جنتی. کھڑا ہو گئے تو صحیح کیا ہو جائے گا؟ مر جاؤ گے، مرو گے تو آگے آقا کریم نے تشریف نہیں لانا. ادھر کہہ دینا آقا ابھی بھی تو آیا ہوں نارا لگا کر، آقا ابھی بھی تو آیا ہوں آپ کے سامنے یہ سب. تو یہ زندگی کو اس انداز میں ڈالے گئے، اس طرح لائے محبت ٹوٹ کے کھڑے ان لوگوں سے. کبھی اس سے کرنے پڑے وہ جی ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. تمہیں زیادہ پتا کیا ہو گیا تھا؟ حضرت علی کو نہیں پتا، سب کچھ جانتے ہیں. لیکن محمد رسول اللہ والذین معهم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی بڑی محبت ہے، بڑا پیار تھا. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں آج یہ پیغام آپ کو دینا ہے کہ اتنا پیار ایسے کریں کہ جس طرح انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا. اور وہ اس بات کے حقدار ہے. میرا کہنا مرد آنی فقط رائے حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اور جس نے آگے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، فرمایا وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی. بولے اس ایک منٹ دیکھے ہیں وہ اکیلے بھی دیکھا ہے، داروں میں بھی دیکھا ہے، مذاق کی شادی ہے. اور فاروق اعظم نے دیکھا، عثمان غنی نے دیکھا، مولا علی نے دیکھا، میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، سب نے دیکھا. میرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں کوئی نرم پوچھا بالکل سخت ہو، سیسا ملائے دیوار کی طرح. کوئی کیل لگا کر ٹھوکنے کی کوشش کرے نا محبت کے کی دیوار میں تو وہ ٹھوک نہ سکے. یہ ایسا پیار ہے انسان. اور بالکل سچا پکے ہوتے ہیں. اہل بیت اور صحابہ کا دم ایسے تھا کہ کوئی کھینچے تو چیترے اتر جائے بندے کے، لیکن محبت کا دام نہ چھوڑے. اور ان کی محبت یہ ہے کہ ہم اپنے چہروں کو سجالے سمجھ کر سکتے. ان کی محبت یہ ہے کہ ہم نماز میں حاضر ہو جائیں. ان کی محبت یہ ہے کہ ماں باپ کا ادب کریں. ان کی محبت یہ ہے کہ دین کے لیے ہر محاذ پر ہم کھڑے رہیں. مالک کائنات نے ملک توفیق عطا فرمائے. آمین. جاہد نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.